یہ دریا ہے یہاں گہرا ہے، یہاں میں ڈوبنے لگا تھا اور پھر سفینہ کنارے لگایا اس کے فضل نے، اب میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں اس کے بعد کہ یہاں سے کوئی نہ گزرے آئی ایم دا لائٹ ہاؤس، یہاں سے کوئی نہ گزرے ڈوب جاؤ گے، سب مرد چٹانے ہیں یہاں پر، ڈوب جاؤ گے، ٹکرا جاؤ گے، پاش پاش ہو جاؤ گے، یہ انڈر دیس کچھ اور ہی کرنٹ چل رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو بچاؤ۔ بات ہے نہیں؟ تو وہ دانا آدمی ہوتا ہے جو اپنے ماضی کے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا اپنی اصلاح کر لے۔ یہ کم دانا ہو گیا، زیادہ ہو گیا لوگوں کو بچائے۔ کہ جنٹلمین ایئر دا پلیس جہاں ہم ٹکرائے تھے، جہاں ہم یہی انداز تھے جس محفل میں لٹ گئی تھی زندگی وغیرہ وغیرہ، لوگ لکھتے آ رہے ہیں تو بچ گئے ہو۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے ماضی کو نجات میں ڈالنا۔ ماضی میں نجات تو پانی ہے، اگر ماضی گرفتار ہو گیا تو حال ہی گرفتار ہو گیا، اس لیے ماضی تو ضرور دکھے گا۔ اور یہ توبہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس کو غلطی کا احساس ہو گیا سمجھو کہ وہ نیکی کے قابل ہے۔ سب سے بڑا مجرم ہوا ہے جس کو اپنے جرم کا احساس ہو، خطرناک مجرم۔ فخر کرنے والا تو ویسے ہی برباد ہو گیا، اپنے جرم پر فخر کرنے والا برباد ہو گیا۔ جس کو جرم کا احساس نہیں ہوا وہ خطرے میں ہے، جسے جرم کا احساس ہو گیا بچ سکتا ہے۔ جس نے توبہ کر کے جرم سے نجات پا لیا بچ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلا زیادت دارین حاصل ہو گئی۔ چاروں شعبے، جرم پر غرور کرنے والا، جرم کو صفت کے طور پر اپنی بیان کرنے والا، جرم سے لا علم اور غافل ہونے والا، جرم پر افسوس کرنے والا، خالی افسوس کرنے والا، اور پھر توبہ کرنے والا آئندہ سے جرم نہ ہو، اور اس جرم سے لوگوں کو بچانے والے، یہ سارے درجے ہیں۔ تم کسی ایک جگہ ڈال جاؤ بچ گئے۔ تو جرم بھی ایک استاد کے طور پر آتا ہے، نیشن کو اس جرم سے بچاتا ہے، کیونکہ وہاں تمہارا مبلغ ہو جانا ہوتا ہے۔ بچاؤ لوگوں کو۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اس لیے آپ نے آپ کا ذکر اتنا کیئرلیسلی نہ کیا کرو۔ جرم کیا ہے، آرام سے تھوڑا سا اپنے آپ کی عزت کرو۔ جرم سے آزاد ہو گیا اور توبہ ہوگی، بس توبہ کرنے کے بعد اب جرم کا تذکرہ نہ کرو۔ جس طرح جرم کے اوپر توبہ جو ہے جرم کی ختم کر دیتی ہے، اس طرح توبہ کے بعد جرم کا ذکر اس توبہ کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ میری بات سمجھے؟ کیا توبہ نے کیا کیا؟ او آپ کا جرم ختم کر دیا، اور توبہ کے بعد پھر جرم کا ذکر کر رہے ہو، اب توبہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے توبہ کے بعد جرم کا تذکرہ نہ۔ عطا کے سامنے میری خطا کا ذکر ہی کیا۔ جب عطا پہ داخل ہو گئے اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ چھوڑو اب ان باتوں کو۔ خطا معاف ہو گئی، بہت اچھی، اللہ کا مہربانی ہوگی۔ لیکن انسان کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر خطا کے بارے میں یہ علم اتنی عمر گزرنے کے بعد ہوا کہ اب باقی عمر رہ ہی نہیں گئی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری عمر تو خطا میں کٹ گئی، ہو گئی توبہ، بخشش بھی ہو گئی، عطا بھی ہو گئی، لیکن کبھی اس حالت میں جینا تو نصیب نہ ہوا ہوا جس میں خطا ہوا جی۔ کہتے اگر یہ خطا مجھ سے نہ ہوا ہوتی ٹھیک ہے فکر، اگر یہ خطا نہ سرزد ہوا ہوتی تو میں کتنا اچھی زندگی بسر کرتا، کاش میں اس وقت بدلے میں مجھے یہ ہو جاتا ہو جاتا۔ اچیومنٹ یہ نہیں ہے that you live a longer life of happiness اور اچیومنٹ یہ ہے کہ اس میچورٹی کے ساتھ جو اب تمہیں آئی ہے، تمہیں ایک ایسا کام تم سے سرزد ہو جائے جو تمہیں عطا کر دے گا وہ ساری سرخوشی جو ان لمحات میں دوبارہ زندہ رہنے میں ہو سکتی تھی۔ سبزیاں گاجر مولی روز اگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر روز بنتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں مت سیل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے تمہارا میر صاحب کون ہے، مت سیل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا۔ تو وہ تو انسان تو بنتا ہی خاک کے پردے سے، بڑی بات ہے، ہزاروں سال کا نرگس بے نوری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو آدمی تو ذرا سے ایک ایسپیکٹ ہے مثلا یہ گاجر مولی سے خیال آیا ساری عمر ساگ کی جگہ گھاس کھاتے رہے، اور اب پتہ چلا آخری عمر میں کہ اوہ ہو ہم تو گھاس کھاتے رہے اور ساگ کھانا نصیب ہی نہیں ہوا۔ شکر کرو، اب اس سٹیج سے ہم نکل گئے کہ جہاں ساگ کھانا اہمیت ہے۔ آپ انتظار کرتے رہے 60 سال کی عمر میں
کہیں کعبے سے آواز آئے، وہ گمراہی بھی کٹ گیا وقت. سچ پوچھو تو آج اگر تمہیں آواز آئی ہے تو 60 سال کعبہ بھی تمہارے انتظار میں. آپ اس بات کو سمجھو، اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ وہاں پہنچو. یہاں کوئی ویسٹڈ یا جینیس نہیں ہوتا. مالک کے سامنے کیا ویسٹڈ جینیس ہے؟ وہ تو آپ کو تمام باتوں کا ازالہ کر دیتا ہے. ایک ایسا لمحہ سازگار آ جاتا ہے اس آنے والی زندگی میں کہ وہ تمہیں تمام کمپنسیشن حاصل ہو جاتی ہے. کہ کتنے سال کے بعد تو نبی اعلان فرماتے ہیں، کتنے مخفی سال بظاہر خاموش سال کے بعد ولی صاحب اعلان فرماتے ہیں، کتنی مدتیں بیت ہو جانے کے بعد قائد اعظم کی وکالت کے بارے میں پتہ نہیں کیا واقعات. آپ کا لوکل لیڈر ہے لیکن آخری ایک وقت میں ایک پاکستان سرزد ہو گیا، اس سے اچیومنٹ ہو گیا. یہ اس نے پچھلے پاکستان سے پہلے کوئی چھوٹا پاکستان نہیں بنایا تھا. تو جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں سکسیس کمز ٹو آل بٹ ٹو گریٹ پرسنز اٹ کمز آفٹر ویری گریٹ ٹائم. کامیابی جب بڑوں کے پاس بڑی دیر کے بجاتی ہے. چھوٹی کامیابی بچے کی جب ٹافی تک ہی ہے حاصل ہو جائے. عزم ہی ایسا ہے کہ شکر کرو کہ جلدی کامیابی نہیں ہوئی آپ کو، کیونکہ اب تک آپ کامیابی ختم کر چکے تھے. کہتے ہم اس کامیابی کو کھا ہی چکے تھے، بلکہ میں بیچ ہی چکا ہوتا اپنے آپ کو. اچھا ہوا کہ اس جنس میں آپ گئے ہی نہیں جہاں بکتے تھے لوگ. اللہ نے مطلب اور واقع بنایا. اس لیے اس کے پاس آپ نہیں پتا آپ کو کیا کیا کمپنسیشن ہے، کیا کیا واقعات ہیں. صرف تم اپنے لیے زندہ نہیں ہو، اس نے بنایا، اس کو بھی کوئی پتا ہے کچھ کیا کرنا ہے. تم نے کچھ کام وہ بھی کرانے ہیں اسے. وہ دیکھو اس لیے گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو جاتا. کہتا ہے پچھلے دور میں اگر وزیر اعظم ہوتا تب تو بھی پھانسی لگ جاتا. کیا راز کی بات کیا ہے پاپا، وہ پھانسی کا زمانہ تھا تو میں لگ جاتے. کہتے میں پچھلے دور کا لگتا تھا، میں نے بادشاہ بنا تھا، صدر بننے والا تھا جہاز صاحب کے دور میں، تو ایکسپلوژن ہو جاتا. تو قائد اعظم کے بعد کسی کا تو کچھ بن جاتا ہے، سکندر مرزا بن جاتا ہے، اللہ معافی دے اس کو. کہتے یوب بن جاتا، اللہ اس سے بھی معافی دے عاقبت انجام سے. اس کے بعد مطلب ڈیڈی کا بیٹا بدلے آئے، اس کو اللہ معافی دے. جہاز صاحب کو اللہ معافی کرے، اللہ صاحب کو معافی کرے. اور جو جانے والوں کی حال ہے وہ تو آپ نے دیکھا، جو آنے والوں کا حال ہے یہ بھی جانے والے دیکھیں کہ کیا حالات ہے. ابھی وہ کرسی جو ہے نا عافیت کی بن نہیں رہی ہے، اس لیے دعا کرو کہ ابھی نہ جاؤ. عافیت والی کوئی ابھی تو ہم نے ایسا دیکھا بھی ہے کسی جانے والے کو کوئی خیریت کے ساتھ رخصت ہوا ہو. آپ بتا دو. قائد اعظم کو بیماری اور صحت کو چھوڑ کے تبصرہ نہیں کرتے. سننا لیاقت علی گولی مار دی تھی کسی نے، آپ نے سنا؟ بادشاہ سلامت وزیر اعظم تھے، اتنی بڑی انگریزی بولتا تھا، اتنے بڑے اس نے مسائل حل کیے مہاجروں کے. خیر چھوڑو اس بات کو، لمبی کہانی ہے. یہ ہنستا ہے، اس بات نہیں سنتا، سمجھ نہیں بنتا. بس سارے مسائل حل اس سے کیے تو آج جہاں تک قافلہ پہنچا، جہاں تک پہنچے ہوئے. تو یہ ایم کیو ایم کی آغاز کس نے کیا، واقعات کس نے کی، سارا واقعہ باہر سے چلا. بہرحال وہ کہتے گولی لگی. آپ نے سنا جو آیا یہاں پر اس ماحول سے، جو نکلا روتا ہوا نکلا. اور آپ کو گریٹنس کی تمنا تھی، جو گریٹ آدمی کا حشر آپ دیکھتے آ رہے ہیں سارا، اور ابھی پھر کہتے ہو کہ میں کیوں نہیں گریٹ ہوا. آپ بتاؤ مطلب کوئی آفیت والا بندہ دیکھو، کوئی پورا ٹینیور پورا کر گیا ہو، کوئی بتا دو. قائد اعظم کے بعد یہ حالات ہیں. آپ کوئی مطلب زندہ باد کے بعد تیسرے دن مردہ باد شروع ہو جاتی ہے. قوم ہے ہی مسکری. ابھی زندہ باد کے جلسے میں جاتی ہے، پھر مردہ باد کے جلسے میں جا رہی ہے. یعنی کہ یہ پہلے وہ قافلہ گیا، یہ بیسک ڈیموکریسیز کا قافلہ گیا، بیسک ڈیموکریسی کا قافلہ جا گیا. پتہ کیا عجیب و غریب بات کا کوئی شاید نہ کنارے لگی. نظام مصطفیٰ کا دور آیا، اللہ تعالیٰ معافی دے. اس سے پہلے جمہوریت کا دور آیا، پھر اس سے پہلے کوئی اور دور آیا. کہاں آیا، کدھر گیا؟ ابھی تک ہمارے لیے لوگ اصلاح کر رہے ہیں، لوگ ہمارا خیال کر رہے ہیں. جو آتا ہے مطلب بادشاہ کے اچھا بات کو مطلب خیال کرتا جا رہا ہے. یہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. غریب آدمی کی حالت بنی، سب آپ کے نام پہ شروع کرتے. اس لیے اگر کامیابی نہیں آئی تو اس میں برا بھی نہیں ہوا، یہ کامیابی نہیں تھی. تو آپ دعا کرو کہ خیریت کا وقت آئے. تو اگر وہ زمانے نہیں آپ نے حاصل کیے جو آپ چاہتے تھے، ہم نے چاہا تھا مگر یوں تو نہیں چاہا تھا، وہ جو کامیاب ہو گئے ان کا اثر بھی دیکھو. جہاں آپ ناکام ہو کے رو رہے ہو نا، وہاں جو کامیاب ہوئے تھے ان کا اثر تو دیکھ لو پہلے. ابھی اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اگلی دنیا کی بات کرو کہ جتنے گناہ گار گزرے ہیں
شاید ان کے اوپر کتنا بوجھل وقت ہے. تو دعا یہ کیا کرو یا اللہ ادھر کی کامیابی محفوظ کامیابی دے, ادھر کی عاقبت جو ہے محفوظ عاقبت عطا فرما. باقی سب نمائشی پروگرام ہے, چھوڑ دو اس کو. اب سوال کرو. بلا سے بولو, نہیں سب آگے بولو. آپ لوگ بول لو. ہاں اب بولا کریں آپ اب بولو, کس کو بولا. ہاں بولو, ابھی بولتی ہوتی ہے. ہاں بولے, آپ سے کہہ رہی ہیں وہ. ہاں بولو, وہ کہہ رہی ہے بولے گی. ہاں بولو جی. بھائی صاحب ایسے وقت کیا کیا جائے جب واقعی میں کوئی سوال نہیں ہوتا اور آپ فرماتے ہیں؟ یہ تو عجب حالت بتا رہی ہے. اس سوال کا سوال. ہاں یہ عجب بتا رہی ہے. اب زندہ ہوتی جا رہی ہے. سوال جو ہے نا, سوال کیا ہوتا ہے اور جواب کیا ہوتا ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے. صرف نہ سوال سوال ہوتا ہے, نہ جواب جواب ہوتا ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ دینے والے نے کیسے بات عطا فرمانی ہے. تو وہ سوالات جو انسان کے ہوتے ہیں, سوال جسے کرنا ہوتا ہے, وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ یہاں پر اس کے کیفیت کے اندر بھی سوال ہوتا ہے کہ کیسے یہ حاصل ہو, کیسے وہ حاصل ہو. نجات کا سوال آ گیا, ہو گیا. سوال جو ہے نا رہتا ہے انسان تک. جس بات کو سننے کی تمنا ہو اس کو بولنے کی خواہش ہوتی ہے. ضرور رہتا سوال. مثلاً آپ بولو. پھر تو یہی ہے کہ یہی سوال رہتا ہے کہ اچھا وقت سب کے لیے اچھا وقت. ہاں یہ دعا ہے نا. اچھا وقت آنا چاہیے, سب کے لیے اچھا آنا چاہیے. اب اچھے وقت کی نوید کیا ہے؟ اچھے وقت کی نوید یہ ہے کہ آپ لوگ کم از کم, آپ لوگ چند آدمی جس چیز کا اوپرلی آپ علم جانتے ہو بدی ہے, اس سے آپ الگ. نقصان تو ہوگا لیکن چھوڑ دو. نقصان بھی کیا نقصان ہوگا, چھوڑ دو. یعنی کہ بدی کا نام جسے بدی کہتے ہیں, ترک کر دو. آپ کو جس قسم کے دور آنا چاہتے ہو ویسا کریکٹر بنا دو اپنا. اللہ کے فضل کی تلاش کرنے والے, دعا کرنے والے, اچھے دور کی تمنا رکھنے والے. دور ضرور آئے گا, دور آتا رہتا ہے ہمیشہ ہی. اچھے دور کی آرزو کرو. کمی بولو. ایک طرف سی بات ہے یہ سب, آپ اس محفل میں آتے ہیں اپنی ذات میں آتے ہیں, ایک اکیلا آتے ہیں, جبکہ ہم اکیلے ہیں نہیں. پورا گھر ہے, رشتہ داریاں ہیں, دفتر ہے, تو آگے آتے ہیں. یہاں سے بے شمار چیزیں اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بٹھا کے جاتے ہیں اور ہفتوں میں سانس پر بند بھی کرتے ہیں اور کامیاب بھی رہتے ہیں. لیکن چند خواہشات جو بڑی بہت مضبوط ہے, فرض کیا کہ اس کو خواہش نہ بنائی جائے تو یہ افسوسناک بات ہے. مثلا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ ہیں, اگر ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں, تو اس سچائی میں بھی شامل ہوگا. لیکن ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم سچا سمجھ رہے ہیں اس کو کچھ لوگ سچا نہیں سمجھ رہے. اس کا سدے بات کیسے؟ یہ آپ کا خیال ہے ذاتی کہ جس کا ہم سمجھ رہے ہیں اس کو شاید لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ یہ صرف چھوٹی سی بات جاننے والی ہے. ایک آپ کو ایک چیز حاصل ہو گئی شکل میں, یہ ایک خاص گھوڑا مل گیا. اس کے بعد آپ اسے روسٹ گوشت کھلا دو, نہیں کھائے. اس کی صفت جاننی چاہیے.
اس کی کیا صفات ہیں؟ کہ اس کی صفت یہ ہے گھاس کھائے گا، چنے کھائے گا، ایسا رہے گا ویسا رہے گا، گنتی کی چیزیں ہیں. اب اس کے علاوہ باقی دوڑے گا. اب انسانی فطرت جو ہے نا، آپ جتنا مرضی ورائٹی دیکھتے جاؤ، انسانی فطرت بڑی محدود سی ہے. انسان یہ باتیں چاہے گا. جاننے والے، تم راز آشنا ہو نہیں رہے ہو، ابھی تم سماج میں تھوڑا ڈیٹیچ کر دو آپ سے. آپ کو جب تم راز آشنا ہو گئے تو سب کے لیے راز ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے، ایون کافر، جو اس سے گریز کرے. جیسے بلاغ ہے، کوئی انسان نہیں ہے جس کو ادب سے تم ملو تو وہ تم سے نفرت کرے. کوئی انسان نہیں پتا آج تک کہ تم اس کو ادب سے ملو. آدرش اسی کو کہا بیٹھ، تشریف رکھو، چائے کا کپ پیالہ کرو. اگر وہ مطلب آپ ادب سے پیش کرتے ہو تو یہ بات ناممکن سی ہے کہ وہ تمہیں بد دعا دے، تم اس کی خدمت کرو. تو یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ دوسرے انسان سے بات آپ نے کس طرح کرنی ہے. اور نہ آپ کمانڈ کرو، نہ آپ خرچ کرو، نہ مجبور کرو. آپ ذرا دیکھو کہ مطلب اس آدمی کی ضرورت کیا ہے. خاموشی کے کسی آدمی کی ضرورت پوری کر دو، خاموشی جس دعا کرتے ہو تیرے پاس چلا جائے گا، بغیر کرنے کی ضرورت ہی کو نہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ یا تو اللہ کی نگاہ سے دیکھو. اب یہ مشکل بات ہے کہ اللہ کے ہاں اس آدمی کا کیا مقام ہو سکتا ہے، کیا مرتبہ ہو سکتا ہے، پھر تمہیں اصلیت سمجھ آ جائے گی. یا اس آدمی کی اپنی نگاہ سے دیکھو کہ ہاؤ ڈز ہی فیل اباؤٹ ہمسیلف، پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے گی. اور اس کو مطلب ضرورت پوری کر کے دیکھو، واقعہ سمجھ آ جائے گا. اس کو اس طرح ایڈریس کر کے دیکھو. کچھ بچے ہوتے ہیں آپ انہیں تو کر کے بلاتے ہو، وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. آپ سنو آپ کے بارے میں، آپ یعنی کہ دیکھو کہ اپنی نگاہ میں وہ انسان کیسے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. یہ زمانہ سارا چلے گا، زمانہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہے. زمانے کا ایک ہی مزاج ہے، اور لطف کی بات ہے سال ہر سال سے ایک مزاج ہے. اس کو 10 گھنٹے کے بعد کام کرنے کے بعد ریسٹ چاہیے. اب کر لو بات. رات آ گئی ہے، اس کو سونا چاہیے، اس کو شہرت چاہیے، اس کو پیسہ آج کے ضرورت کے بعد بھی چاہیے، اس کو سلامیں چاہیے. سلام کرے گا بھی صحیح. اطاعت کرنے کے لیے اسے اچھا خوبصورت لیڈر چاہیے، اور کمانڈ کرنے کے لیے اسے اچھے محتاج چاہیے. دونوں کام کرے گا. پیسہ حاصل کرے گا، خرچ کرنے کی خواہش مند رہے گا. یہ تو آدمی بہت سمپل ہے، کوئی اس میں پیچیدگی کی بات نہیں ہے. بس آپ جب بھی لوگوں کو کوئی بات کرنا چاہو، پھر ان کے مزاج اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملا کے بات کرو کہ بات سمجھ آ جائے گی. بشرطے کہ آپ اپنے خول سے باہر نکلو. خول سے نکلنا مشکل ہے آپ کے لیے. سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے ہم آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی مصروفیت اور اپنے کراؤڈ میں چل جاتے ہیں. اس کے باوجود چلتا جا رہا ہے بھاگیہ. چلے گا. آپ جا کے بھول تو نہیں جاتے بات. جو ٹھیک ہے لکھا کرو، نوٹ کیا کرو. ناظر صاحب آپ بولو. ابھی آپ ہارٹ لیسنس اور سائٹ لیسنس کے متعلق بتا رہے تھے. ہارٹ لیسنس کے متعلق بھی کچھ بتائیے. کیا ہارٹ لیسنس ہاں اور اسپیچ لیسنس ہاں ہاں کوئی ہارٹ لیسنس کے بارے میں بھی کچھ اشارت ہوں. ہاں میں بھی بات کروں اس کے بارے میں، تو میرا شعبہ نہیں ہے. جی یہ تو جسم کا قائد اعظم ہے. ہاں اس کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں واقعہ. اسی کی خاطر سارے واقع ہو رہے ہیں. اب اس کو بھی قانون میں ہم لگا لیں تو بات کیا رہے گی. جتنی ہم اصلاح کر رہے ہیں اپنی، سب اسی کے لیے، اسی کی رضا کے لیے. یہ ہے اچیومنٹ ہماری. جتنی ڈیولپمنٹ ہے اس کی خاطر ہے، جتنا طاقت ہوا اسی کی خاطر ہے. عبادت بھی اسی کی رضا کے لیے. ایک مقام پر اسی کا نام ہی اللہ بن جاتا ہے. یہ بڑا واقعہ ہے. رضا اسی کی ہے. بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھی، اسی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا. اب یہ عجب بات ہے کہ کیا کیا، کس نے کس کی نماز پڑھی بتاؤ. بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھی، اسی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا.
اب اسی کے گھر کو کعبہ بناؤ، اسی کو دل میں بٹھاؤ، اسی کی نماز پڑھو. کہاں اپنے دل میں مالک کو بٹھا کے اس کی نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ کرتے رہتے لوگ، غور والی بات ہے. ہاں بولو دعا سے پہلے آپ بولے. آپ سر یہ ہم جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں خیال ہوتا ہے کہ ایسا گھر جاتے ہیں تو بچوں کے کچھ اور تقاضے ہیں، تقاضے پورے کرو، ان کے کچھ اور خیالات ہیں. تقاضے پورے کرو، کچھ ہوتے جاؤ. یہ بڑا آسان سوال ہے کہ وہاں جا کے کچھ تھوڑی سی اور ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے، ڈیورشن ہو جاتی ہے. بات سنو، مثلا ہم دولت مند ہو جاتے ہیں، بھائی آگے دیکھیں بچے غریب ہیں، کیا کرے گا؟ اپنی دولت جو ہے نا آخر بچوں کے کام آئے گی. تیری یہ باتیں بچوں کی عاقبت کے کام آئیں گی. اب ضروری کہ ان کو اس سفر پہ روانہ کر دو. اگر ہیڈ آف دی فیملی حج کر کے آیا، نیکی کر کے آیا، تو وہ حج کا ثواب بدلے اولاد کو مل جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو پکا کرو. تم اپنے آپ کو پکا نہیں رکھتے، تمہارا پکا ہونا جو ہے نا اولاد کے لیے بہتر ہو جائے گا. اولاد ساری تمہارے راستے پر نہیں چل رہی ہے تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، کوشش کرتے رہو، اپنے آپ کو قائم رکھو، حتیٰ کہ تمہارا ہونا ان کے ہونے کے لیے مفید ہوگا. ایک مفید باپ ہو جائے یا ماں ہو جائے تو سارے خاندان کے لیے فائدہ ہے. ضروری نہیں کہ وہ سارے آپ کے لیے چلے. جاگنے والا ایک ہو، سونے والا گھر سارا خرید سے رہے گا. اور سارے گھر کو بگاڑ نہ کر دو. تہجد کے وقت اٹھو جاگو، چلو بیٹا مطلب اٹھو، سارے لوگ اٹھو سارے. تو تہجد گزار ہے کہ یا اللہ مطلب بچے سو رہے ہیں، غافل ہیں، تیرے فضل کے سارے سو رہے ہیں، چل میرے جاگنے سے ان پر بھی فضل فرما. سونے پر فضل رہتے. تم ان کو بھی جگانا چاہتے ہو، وہ کیسے جاگیں گے؟ بچے کیسے جاگیں گے؟ عمر ہے ان کی، ان کو سونے دو اور دعا کرو کہ ان کی نیند حرام نہ ہو، خیر سے سوئے، عافیت میں سوئیں. یا اللہ تیرے فضل کے سارے بچے گاڑی شاڑی چلاتے ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہو، خیریت سے چلائیں جی، خیر جی خیر ہی چلائیں چاہتی ہے، دعا کرتے رہو. تم تو کہتے ہیں تمہاری طرح اپاہج ہو کے بیٹھتے ہیں، بچے تمہاری عمر ہو رہی ہے، ان کی عمر ہو رہی ہے، جانے دو، بچوں کو تنگ نہ کرو، چلتے چلانے دو. آپ بات سمجھ گئے دادا صاحب؟ بہت سمجھے آپ بات، یہی بات ہے، زیادہ نہ سمجھا کرو. خیر خیریت کی بات ہے، بچے اور رہیں گے اور رہیں گے. یہ کوئی تمہارے شعبے میں بات نہیں تھی، اتفاق سے مطلب ہے آپ کے بارے میں ملاقات ہوگی، یہ چانس سے بن گئے، اللہ کا فضل ہو گیا. مجھے آپ کی وجہ سے، آپ کو میری وجہ سے کچھ باتیں سمجھ آ گئی. اب سارا شہر نہیں ملاتے ہم اس میں، ضرورت ہی کو نہیں. جسم کا ایک شعبہ مطلب ہے اگر خوش رہے گا سارا جسم خوش رہے گا، فکر نہیں کرو. آپ زندہ باد رہو. اولاد کے لیے آپ دعا کیے کرو، اولاد ٹھیک ہے، نفرت نہ کرنا اولاد سے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو آپ کو ملی ہیں. بیزار ہو کبھی غصہ نہ کرنا، بالکل مت غصہ کرو ٹیلی گرافک آرڈر پہ. آرام سے رہو، لال پیلے مت ہوا کرو اولاد کے سامنے. میں بلال صاحب کے علاوہ ہی بات نہیں کر رہا ہوں لوگوں سے بھی. صرف دو کے لیے بات نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں، کسی کا نام نہیں لینا چاہیے. اچھا نام لینے کے بغیر ہی بات کر دیتے. غصہ نہ کیا کرو. جس طرح بیمار پہ غصہ نہیں آتا، اولاد بیمار ہو جاتا غصہ نہیں آتا، افسوس نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا، بس ذرا تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، یہ بھی بیماری ہے تھوڑی سی. اور دعا سے اس کی اصلاح کرو. ٹیمپر نہ لوز کرنا، یہ بڑی مانتے ہیں بڑے صاحب کرو. اچھا ٹیمپر لوز کرنے سے پھر تمہارے دل میں نفرت ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے. مت کرو، دعا کیے کرو، دعا کیے کرو. انشاءاللہ کوئی وجہ کس طرح کہ کیسے زمانے نے لپیٹ لیا. اور مجھے دے تو کہ میں زمانے کی اصلاح کروں تو کہ حالات تو محفوظ ہو. باغ کا صفایا کریں کہ مطلب ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک رہیں. اب کیوں اصلاح چاہتے ہیں زمانے کی کہ آنے والے دور میں بچوں کو ہم سیکیور چھوڑ دیں. اس ماحول میں تو گمراہ ہو جائیں گے بچے. کل کو ہمارے بچے مطلب کس طرح کے ہو جائیں گے، جیسے کہنا نہیں چاہیے. تیرا نام چلنا چاہیے یا اللہ. ہمیں کوئی دے تو بھیگ دے تو ہم کریں کہ مال ان کے پاس ہے، حالات ہمارے پاس ہیں، بات ادھر ہے تو ہم بات کیسے کریں. تو اچھے آدمیوں کو اچھی طاقت عطا فرما. چھین غاصب کے ہاتھ سے ہمت، اب غریبوں کی بن کے آ قسمت. کبھی آئے سی نا مطلب ان کے آستانے میں، میرا خیال آئے گا اللہ میاں. اچھا غریبوں کے آستانے پر بھی آئے گا، نیک لوگوں کے گھروں میں آئے گا، آپ لوگوں کو طاقت عطا فرمائے گا. آپ سچے ہو جاؤ، بس جھوٹ نہ بولنا میرے ساتھ. مسئلہ حل ہو گیا. آپ بولو. سر آپ نے کہا ابھی اللہ آئے گا تو میری نظر پیچھے پڑی تھی، میں نے تو سورت پڑھنے لگی.
اللہ مہربانی. ہاں چلو صاحب بولو. بلال صاحب آپ نے سر سچ کی بات کہی، تو آپ کے سامنے جتنا سچ کا اظہار کرتے ہیں شاید ہم اپنے بارے میں سچ صرف سوچتے ہیں، اپنے سے بھی نہیں. اچھا چلو اچھا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. چلو پھر دعا کرو. دعا کیا کرنی ہے؟ مختصر دعا کرو. یا رب العالمین ہمیں دنیاوی خوشیاں عطا فرما اور دینی فنکشن عطا فرما. ہم اس زندگی میں خوش رہیں اور عاقبت ہماری عافیت سے گزر جائے. یا ہم کوئی کام کر جائیں، کوئی کام تیرے نام پہ کر جائیں، ایسا کام کے آنے والے زمانے کم از کم بہتر یاد رکھے اور محفوظ رہے. کیونکہ ہمیں جو اندیشہ ہے وہ یا رب العالمین ہمیں اندیشوں سے بچا اور بہتر زمانے لیا، اور اس قوم پر رحم فرما، اس امت پر رحم فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما یا رب العالمین. تیرے نام لیوا ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں، ان سب پر اپنا فضل فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ رسول الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ.